علم نور ہے، علم نور ہے، علم نور ہے، علم نور۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز طلباء کرام، آج ہم اساس سبق نمبر 7 پڑھیں گے اور اس کے ساتھ سبق نمبر 8 بھی پڑھیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ گزشتہ سبق ہمارا جو لیکچر اپلوڈ ہوا ہے وہ تھا سبق نمبر 6۔ تو سبق نمبر 6 کے اندر ہم نے فعل ماضی کا بیان پڑھا تھا اور ساتھ ساتھ ہم نے یہ پڑھا تھا کہ فعل ماضی معروف بفتح العین کے گردان، یعنی فعل ماضی معروف ہو، مجہول نہ ہو اور اس کا عین کلمہ مفتوح ہو، عین کلمے پہ فتح ہو، جس طرح ضربا تھا، ضاد رابا۔ یہاں پر ضاد اس کا فا کلمہ ہے، را عین کلمہ ہے اور با یہ لام کلمہ ہے۔ تو عین کلمہ جو را ہے اس کے اوپر فتح ہے، زبر ہے، تو اس اعتبار سے ہم نے ماضی معروف بفتح العین کی گردان پڑھی تھی اور ساتھ ساتھ ہم نے ان کے نیچے جو تمرین ہے وہ بھی ہم نے حل کی تھی، کیونکہ ہمارا یہ ذہن تھا کہ اساس النحو ہی پر اکتفا کیا جائے، اساس الصرف کو اپلوڈ نہ کیا جائے، کہ یہ آسان اس کے اندر معاملات ہیں اور آسان اسباق ہیں، لیکن چونکہ ہمیں بار بار کہا گیا ہے کہ آپ اساس الصرف کی بھی سیریز اپلوڈ کریں، تو اس وجہ سے ہم جو ہے ہمارے جو ناظرین ہیں اور سامعین ہیں تو ان کی خواہش کے مطابق ہم اللہ کے فضل و کرم سے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلہ جلیلہ کے ساتھ ہم انشاءاللہ یہ شروع کر رہے ہیں۔ ابتدائی 5 سبق وہ چونکہ آسان ہیں، اور اسی طرح دوسری بات ہے کہ اس سے پہلے جو 5واں سبق ہے وہ ہے ضمیر کا بیان، تو ضمیر پر قدر بحث جو ہے ہم نے وہ اساس النحو میں کر دی ہے، تو اب وہاں سے پڑھ لیں، باتیں ساری ایک ہیں، تو اس لیے ہم نے سبق نمبر 6 سے شروع کیا تھا، تو گزشتہ ہم نے سبق نمبر 6 بیان کیا ہے۔ تو آج ہم پڑھیں گے 7واں سبق۔ 7واں سبق ہے کہ فعل ماضی معروف بکسر العین کی گردان۔ پہلے تھا بفتح العین یعنی عین کلمے پہ فتح ہو، اب یہ ہے کہ ہو فعل ماضی ہو بھی معروف، مجہول نہ ہو لیکن عین کلمے پر جو ہے وہ فتح ہو۔ تو آپ کو پتہ ہے معروف کی تعریف آپ نے پیچھے پڑھ لی ہوگی، آگے فعل ماضی مجہول کا بیان آئے گا کہ ماضی مجہول کسے کہتے ہیں، معروف کسے کہتے ہیں جس کا فاعل ذکر ہو اور جو مجہول ہوتا ہے اس کا فاعل ذکر نہیں ہوتا۔ جیسے معروف کی مثال ضربا، ٹھیک ہے، یہ معروف ہے، اس کا فاعل ذکر ہوگا یا پھر اندر پوشیدہ ہوگا۔ جو مجہول ہوتا ہے وہ ضربا، اس کے بنانے کا طریقہ انشاءاللہ آگے آ جائے گا۔ تو سبق ہے کہ فعل ماضی معروف بکسر العین کی گردان کریں، تو انہوں نے پوری گردان لکھی ہوئی ہے سامیہ کی، کہ سامیہ یہ فعل ماضی معروف ہے اور اس کے عین کلمہ کے نیچے کسرہ ہے، تو اس لیے انہوں نے کہا کہ سامیہ، اس کا ترجمہ کیا سنا اس ایک مرد نے، صیغہ ہے صیغہ واحد مذکر غائب، سامعا سامعو سامعات سامعتا سمعنا سمعتا سمعتما سمعتم سمعتی سمعتما سمعتنا سمعتو سمعنا، تو یہ پورا جو ہے نا اس کی گردان ہے، انہوں نے ترجمہ کیا ہوا ہے، یہ آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ ہم اصل مقصد تمرین کی طرف آتے ہیں۔ سوال نمبر 1 ہے کہ درج ذیل مصادر سے فعل ماضی معروف بکسر العین کی گردان لکھیں اور یاد کریں۔ یہ یاد آپ نے کرنی ہے اور لکھنی بھی ہے، تو ہم نے آپ کو یہاں بتانی ہے کہ یہ جو وہ کہہ رہے ہیں ہم نے 4 مصادر دیے ہوئے ہیں نا، ان سے آپ نے فعل ماضی معروف آپ نے بنانی ہے، عین کلمہ کی جو ہے وہ کسرہ کے ساتھ آپ نے بنانی ہے۔ تو ہم ان میں سے کچھ صیغوں کا ترجمہ کر دیں گے، باقی آپ یہ جو اوپر سامیہ کی گردان ہے اسی پر قیاس کر لیں گے۔ اب دیکھن یہ مصدر ہے، اس کا مطلب ہے ہنسنا، اب اس کی ماضی کیا بنے گی؟ اگر عین کلمے کو ہم کسرہ دیں تو سامیہ کے وزن پر بنائیں گے تو بنے گا داہیکا، داہیکا، سامیہ داہیکا۔ تو سامیہ کا ترجمہ تھا سنا اس ایک مرد نے، تو داہیکا مطلب ہے ہنسنا، تو اس کا ترجمہ بنے گا ہنسا وہ ایک مرد، ہنسا وہ ایک مرد۔ اسی طرح جو تثنیہ کا صیغہ آئے گا داہیکا، ہنسے وہ 2 مرد، صیغہ تثنیہ مذکر غائب، داہیکو، ہنسے وہ سب مرد، یہ صیغہ جمع مذکر غائب، داہیکت، ہنسی وہ ایک عورت، داہیکتا، ہنسی وہ 2 عورتیں، دہکنا، ہنسی وہ سب عورتیں، دہکتا، ہنسا تو ایک مرد، دہکتما، ہنسے تم 2 مرد، دہکتم، ہنسے تم سب مرد، اور دہکتی، ہنسی تو ایک عورت، دہکتما، ہنسی تم 2 عورتیں، اور دہکتنا کہ ہنسی تم سب عورتیں، دہکتو، ہنسا میں ایک مرد، اور دہکنا، ہنسے ہم 2 یا ہم سب، کیونکہ جو صیغہ جمع متکلم ہے اس کے اندر تثنیہ اور جمع سب دونوں شامل ہوتے ہیں۔
تو یہ ہم نے دیکھ کن مصدر کی آپ کو گردان بتا دی ہے۔ اسی طرح حمدن اس کا مطلب ہے تعریف کرنا۔ تو اب اس کا ہم نے ماضی بنانی ہے۔ ماضی اس طرح بنانی ہے کہ سامیہ کے وزن پر لے کے آنا ہے۔ تو سامیہ میں کیا ہے؟ سامیہ، حامیدہ، ٹھیک ہے، حامیدہ، صیغہ واحد مذکر غائب۔ تعریف کی اس ایک مرد نے، حامیدہ تعریف کی ان دو مردوں نے، حامدو تعریف کی ان سب مردوں نے، ٹھیک ہے، یہ غائب کے صیغے ہیں نا، ان کہیں گے غائب ہے۔ حامدہ تعریف کی اس ایک عورت نے، حامدتا تعریف کی ان دو عورتوں نے، حمدنا تعریف کی ان سب عورتوں نے، حمدتا تعریف کی تو ایک مرد نے، ٹھیک ہے، تعریف کی تو ایک مرد نے، ٹھیک ہے۔ پہلے نا سمیدہ کا ہے کہ سنا تو نے ایک مرد نے، تو ایک مرد نے، تو یہاں پر تعریف کی تو ایک مرد نے۔ اسی طرح حمدتما تعریف کی تم دو مردوں نے، حمدتم تعریف کی تم سب مردوں نے، حمدتی تعریف کی تو ایک عورت نے، حمدتما تعریف کی تم دو عورتوں نے، حمدتنا تعریف کی تم سب عورتوں نے، حمدتو تعریف کی میں نے، حمدنا تعریف کی ہم دو یا ہم سب نے۔ اسی طرح عالم یعلم ہے علم جاننا، تو اس کو بھی ہم نے سامیہ کے وزن پر بتانا ہے۔ عالمہ سامیہ، عالمہ جانا اسے ایک مرد نے، عالمہ جانا ان دو مردوں نے، عالمو جانا ان سب مردوں نے، عالمت جانا اسے ایک عورت نے، عالمتا جانا ان دو عورتوں نے، علمنا جانا ان سب عورتوں نے، علمتا جانا تو ایک مرد نے، علمتما جانا تم دو مردوں نے، علمتم جانا تم سب مردوں نے۔ اسی طرح علمتی جانا تو ایک عورت نے، علمتما جانا تم دو عورتوں نے، علمتنا جانا تم سب عورتوں نے، علمتو جانا میں نے ایک مرد نے، علمنا جانا ہم دو یا ہم سب مردوں نے۔ تو اب یہاں پر مرد یا عورت، ٹھیک ہے، مذکر و مؤنث دونوں ہوتا ہے جمع کے اندر۔ تو اب یہ ہم نے عالمہ کا بتا دیا، آگے سیکھے آپ خود لگا لیجئے گا۔ اسی طرح حسبان ہے، اس کا مطلب ہے گمان کرنا، تو اس کو بھی کہتے ہیں سامیہ کے وزن پر لیں، حاسبہ سامیہ کے وزن پر لے کے، یعنی ماضی ان کا مقصد ہے ماضی جو بنانی ہے آپ نے، اس کا آپ نے عین کلمے کو کسرہ دینا ہے۔ اب یہ حاسبہ یحسبو سے آتا ہے، حاسبہ یحسبو سے یہ حسبان آتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہمیں یہ غرض نہیں ہے کہ اس کا مضارع کیا آتا ہے، ہمیں غرض ہے صرف ماضی کی، تو اس کی ماضی ہم نے بنانی ہے، تو بن گئی حاسبہ گمان کیا اسے ایک مرد نے، حاسبہ گمان کیا ان دو مردوں نے، حاسبو گمان کیا ان سب مردوں نے، یہ الی آخر ہی آخر تک آپ نے اس طرح گردان کو دیکھ کرنا، اس کو یاد کر لینا ہے۔ سوال نمبر 2 ہے کہ درج الافعال میں سے صیغوں کی پہچان کر کے صیغے کے مطابق ترجمہ کریں۔ اب صیغوں کی پہچان کرنی ہے، ترجمہ کرنا ہے۔ باخلہ اس کا مطلب ہوتا ہے کنجوس ہونا، بخیل ہونا، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ معنی ہمیں کہاں سے پتہ چلیں گے کہ یار یہ معنی اس کا یہ ہے، اس کا معنی یہ ہے، اس کا معنی یہ ہے، اس باب سے ہے، تو یہ ہمیں یہ لغت سے پتہ چلے گا۔ آپ کی چونکہ ابتدائی کلاس ہے، لغت کی درجنوں کتابیں لکھی گئی ہیں، آپ کی ابتدائی کلاس ہے، تو آپ المنجد کو استعمال کریں یا پھر مصباح اللغات کو استعمال کریں، یا آپ اس کو استعمال کریں القاموس کو، تو بہتر منجد ہی ہے یا مصباح اللغات ہے۔ اب ان میں سے ہے کہ آپ نے وہاں پر یہ لفظ ہے جس طرح با خالام، اب یہ با خالام اپنے وہاں منجد میں نکالنا ہے کہ با خالام کی جو بحث ہے اس کے تحت آنا ہے۔ اب با خالام جہاں لکھا ہوگا اس کے آگے انہوں نے ایسے 2 گول دائرہ بنا کر اس میں باپ کی نشاندہی کی ہوگی، سامیہ سے ہوگا تو سین ہوگا، کارما سے ہوگا تو کاف ہوگا، ناصرہ سے ہوگا تو نون ہوگا۔ اب ہم نے تلاش کرنا سامیہ سے، سامیہ سے اب جب دیکھیں گے نا باخلہ لکھا ہوگا، اس کے آگے سین کو بریکٹ کیا ہوگا، تو اس کے آگے آپ کو معنی یہی ملے گا، بخیل ہونا، کنجوس ہونا، ٹھیک ہے۔ اب ہم نے یہ معنی دیکھ لیا، اب ہم نے اس کو صیغہ بتانا ہے۔ یہ باخلہ صیغہ واحد مذکر غائب ہے، ٹھیک ہے، اس کا معنی ہے کنجوس ہوا وہ ایک مرد، یا بخیل ہوا وہ ایک مرد، ٹھیک ہے، یا یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ بخل کیا اسے ایک مرد نے، یہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ آپ یہ کہیں کہ کنجوس ہوا وہ ایک مرد، ٹھیک ہے، یا کنجوسی کی اسے ایک مرد نے، ان میں سے آپ جو ترجمہ کر لیں۔ اچھا یہ واحد کیسے کیوں ہے؟ واحد اس لیے ہے کہ اس کے اندر تثنیہ اور جمع کی کوئی علامت نہیں پائی جاتی۔ تثنیہ کی علامت الف آتی ہے، آخر میں نون آتا ہے، الف نون، تو جمع کے اندر واو نون آتا ہے یا خالی واو آ جاتا ہے۔ تو یہاں پر تثنیہ اور جمع کی کوئی علامت نہیں پائی جا رہی، لہٰذا صیغہ واحد مذکر غائب ہے، ترجمہ ہم نے کر دیا ہے۔ آگے ہے راکبہ، اب راکبہ ہے صیغہ تثنیہ مذکر غائب، ٹھیک ہے، بعض فعل ماضی ہے، اور اس کا ترجمہ ہے سوار ہوئے وہ 2 مرد، سوار ہوئے وہ 2 مرد۔ اب راکبہ یہ تثنیہ مذکر غائب ہے، مذکر کیوں ہے؟ اس لیے کہ اس کے اندر تانیث کی کوئی علامت نہیں پائی جا رہی۔ تانیث کی 3 علامتیں ہیں، گولتا کا ہونا، الف مقصورہ کا ہونا، الف ممدودہ کا ہونا۔
اور تائے مقدرہ کا ہونا، یہ چوتھی جو ہے نحو میر والوں نے لکھی ہے، خلاصۃ النحو والوں نے یہ نہیں لکھی، تو انہوں نے کہا تائے مقدرہ کا ہونا، جیسے ارض یعنی جو مؤنث سمائی ہوتی ہیں تو ان کے اندر یہی ہوتا ہے کہ تا مقدر ہوتی ہے، جیسے ارض لفظ ہے، ارض کے اندر تا محذوف ہے کیونکہ اس کی تصغیر جب بناتی ہے نا تو اریدۃ آتی ہے، تو جو تصغیر ہوتی ہے وہ اشیاء کو اصل کی طرف لوٹاتی ہے، تو اس اعتبار سے یہ جو ہے نا مؤنث سمائی ہے۔ تو انہوں نے 4 علامتیں بتائی ہیں کہ تا ملفوظہ، تا مقدرہ۔ تو یہاں پر راکبہ کیونکہ یہاں پر مؤنث کی کوئی علامت نہیں پائی جا رہی تو لہذا یہ مذکر ہے، پھر تثنیہ ہے کیونکہ الف آ گیا اس کے آگے آخر میں، کہ الف آنا تثنیہ کی علامت ہے، آخر کے اندر اگر الف آ جائے تو، اور یہ غائب کا صیغہ ہے کہ اس کے اندر حاضر کی کوئی علامت نہیں پائی جا رہی، ٹھیک ہے، تو اس طرح یہ راکبہ صیغہ ہم نے بتا دیا۔ حاصرت یہ سامیہ سے اور ضربہ سے بھی آتا ہے، سامیہ سے بھی آتا ہے، تو ناصرہ سے بھی آتا ہے۔ حاصرت سامیہ سے بھی اس کا مطلب یہی ہے کہ بولنے میں، گفتگو میں عاجز آ جانا، تو آپ یہ کہتے ہیں عاجز آیا وہ ایک مرد، یا تنگ ہوا وہ ایک مرد، یہ بھی دونوں ترجمہ کر سکتے ہیں۔ یہ صیغہ واحد مؤنث غائب ہے۔ باری کا تا، اب یہاں پر یہ صیغہ تثنیہ مؤنث غائب ہے اور فعل ماضی ہے، اور اس کا ترجمہ ہے یعنی چمکی وہ 2 عورتیں، چمکی وہ 2 عورتیں۔ اب تثنیہ تو آپ کو پتہ ہے آخر میں الف آ گیا، یہ مؤنث کیسی ہے؟ اصل میں اس کے اندر تا مؤنث کی علامت پائی جا رہی ہے، یہ آ رہا ہے سامیہ تا کے وزن پر، ٹھیک ہے، تو سامیہ تا صیغہ تثنیہ مذکر غائب ہے، تو یہ باری کا تا جو ہے یہ تثنیہ کا صیغہ ہو گیا۔ اسی طرح عاجبو سامیو کے وزن پر، ظاہر بات ہے سیدھا یہ جمع مذکر غائب کا صیغہ آپ بتا دیں گے، آپ کہیں گے جمع مذکر غائب ہے، جمع تو اس لیے کہ واو علامت پائی جا رہی ہے، غائب اس لیے کہ حاضر کی اور متکلم وغیرہ کی علامت اس کے اندر نہیں پائی جا رہی، تو آپ کہیں گے عاجبو، اس کا مطلب ہے تعجب کرنا، متعجب ہونا، تو آپ اس کا ترجمہ کریں گے تعجب کیا ان سب مردوں نے۔ اسی طرح طبیعتم کا مطلب یہ تابعہ جو ہے نا، تابعہ یتبع سے، تو اس کا مطلب ہوتا ہے پیچھے چلنا، اتباع کرنا، پیچھے چلنا، پیروی کرنا، تو اب اس کا ترجمہ کریں طبیعتم کون سا صیغہ ہے پہلے یہ بتانا ہم نے، طبیعتم صیغہ جمع مذکر حاضر ہے، سمعتم کے وزن پر نا۔ اچھا جمع کیوں ہے؟ کیونکہ اس کے آخر میں تم ضمیر آئی ہے، تم ضمیر جمع کے لیے آتی ہے، اور حاضر کیوں ہے کہ تم جو علامت ہے نا یہ جمع مذکر حاضر کی علامت ہے، تو تابعتم جمع مذکر حاضر کا صیغہ، اس کا مطلب ہے پیروی کی تم سب مردوں نے، پیچھے چلے تم سب مرد، اب جو مرضی ترجمہ کر لیں۔ اور مردتو ماردہ یمردو سے، سامع اسماء سے، صیغہ واحد متکلم ہے، فعل ماضی ہے، ترجمہ ہے کہ بیمار ہوا میں، بیمار ہوا میں، ایک مرد کہہ دیں بیمار ہوا میں۔ اور غضبتنا یہ ہے سمعتنا کے وزن پر، سمعتنا صیغہ چیک کریں کہ کون سا ہے، وہ صیغہ جمع مؤنث حاضر ہوگا، اس کی علامت کیا ہے جی؟ اس لیے کہ اس کے آخر میں تنا آ رہی ہے ضمیر، تنا ضمیر جو ہے وہ جمع مذکر حاضر کے لیے آتی ہے، تو لہذا سمعتنا جمع مذکر حاضر کا صیغہ، اس کا مطلب ہے یعنی جو غضبتنا ہے جمع مذکر حاضر کا صیغہ، اس کا مطلب ہے غضب کیا، غصہ کیا تم سب عورتوں نے۔ اور ظفیرنا یہ ہے صیغہ جمع مؤنث غائب، سمعنا کے وزن پر، تو جمع مؤنث غائب کا صیغہ ہے، اس کا مطلب ہے کامیاب ہونا نا، ظفر کا مطلب ہے کامیاب ہونا، تو کامیاب ہوئی جو ہے نا وہ سب عورتیں، تو یہ جمع مؤنث غائب کا صیغہ ہے، تو جس طرح سمعنا ہے۔ تو اب یہ ہمارا سبق نمبر 7 ہو گیا۔ آگے 8واں سبق ہے ہمارا فعل ماضی معروف بدم العین کی گردان۔ پہلے تھا کہ عین کلمہ پہ فتح ہو وہ ہو گیا، پھر تھا عین کلمہ پہ کسرہ ہو، وہ پیچھے ہم نے بیان کر دیا۔ اب یہ کہہ رہا ہے کہ عین کلمہ پہ کیا ہونا چاہیے؟ عین کلمہ پہ کہتے ہیں ضمہ ہونا چاہیے، جیسے کاروما، اب کاروما کا عین کلمہ را بن رہا ہے تو اس پہ ضمہ ہے، تو کہتے ہیں اس کی گردان ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ کاروما بزرگ ہوا وہ ایک مرد، ترجمہ ہے صیغہ واحد مذکر غائب، کروما، کرمو، کرمت، کرمتا، کرمنا، کرمتا، کرمتما، کرمتم، کرمتی، کرمتما، کرمتنا، کرمتو، کرمنا، ٹھیک ہے، یہ پوری گردان ہو گئی۔ ترجمہ آپ نے اس کو دیکھ لیا۔ ہم آتے ہیں تمرین کی طرف۔ تمرین میں سوال نمبر 1 ہے کہ درج ذیل مصادر سے فعل ماضی معروف بدم العین کی گردان لکھیں اور یاد کریں۔ تو اب ہم نے اس کی گردان لکھنی ہے، یاد آپ نے کر دینی، ہم نے آپ کو بتا دینی ہے اللہ کے فضل و کرم سے۔ تو اب یہ انہوں نے لکھا ہے قربن، قربن کا مطلب ہے نزدیک ہونا۔ اب ہم نے اس کو قرب کی ماضی بنانی ہے، اس کو ہم نے کاروما کے وزن پر آنا ہے، تو قرب کی ماضی بناتے وقت اب کاروما کے وزن پر لے جائیں تو آئے گا کاروبا، معنی کیا بن جائے گا؟ قریب ہوا وہ ایک مرد، ٹھیک ہے، صیغہ واحد مذکر غائب، کاروبا قریب ہوئے وہ 2 مرد، کاروبو قریب ہوئے وہ سب مرد، کاروبت قریب ہوئی وہ ایک عورت، کاروبتا قریب ہوئیں وہ 2 عورتیں، کروبنا قریب ہوئیں وہ سب عورتیں، کروبتا
قریب ہوا تو ایک مرد، قربتما قریب ہوئے تم دو مرد، قربتم قریب ہوئے تم سب مرد، قربتی قریب ہوئی تو ایک عورت، قربتما اور قریب ہوئی تم دو عورتیں، قربتنا قریب ہوئے تم سب عورتیں، قربتو قریب ہوا میں ایک مرد، قربنا قریب ہوئے ہم دو ہم سب مرد عورتیں۔ تو یہ پوری گردان ہوگی، سیگے آپ نے خود لگا لینے۔ اسی طرح باؤدا اس کا مطلب ہے دور ہونا، تو اب اس کے آپ بعد مستر ہے تو کارما کا وزن آئے گا باؤدا دور ہوا وہ ایک مرد، باؤدا باؤدو باؤدت باؤدتا باؤدرا۔ یہ آپ نے پوری گردان جو ہے نا جسے پہلے ترجمہ کیا اس کا یہ بھی اسی طرح ہے۔ نظافتن اس کا مطلب ہے صاف ستھرا ہونا، تو آپ نے اس کو لے کے جانا ہے کاروما کے وزن پر۔ تا اس کے آخر میں یہ مصدر ہے، تا جو ہے نا کثرت استعمال کی وجہ سے آ جاتی ہے۔ تو اب یہاں پر اصلی کے اصلی حروف کون سے ہیں؟ وہ ہے نون ضا فا، ٹھیک ہے، کیونکہ کروم اکرم کا مصدر ہے کرامت، تو کرامت کے اصلی حروف ہے کاف را میم، تو نظافت کے اصلی حروف ہے نون ضا فا۔ تو اب ہم نے اس کو کاروما کے وزن پہ لے کے آئیں گے تو بنے گا نازوفا، یعنی صاف ستھرا ہوا وہ ایک مرد، نازوفا صاف ستھرے ہوئے وہ دو مرد، نازوفو صاف ستھرے ہوئے وہ سب مرد۔ اسی طرح نازوفت صاف ستھرے ہوئی وہ ایک عورت، نازوفتا صاف ستھری ہوئی وہ دو عورتیں، نزفنا کرومنا کے وزن پر صاف ستھری ہوئی وہ سب عورتیں۔ اسی طرح نزفتا صاف ستھرا ہوا تو ایک مرد، نزفتما صاف ستھرے ہوئے تم دو مرد، نزفتم صاف ستھرے ہوئے تم سب مرد، نزفتی صاف ستھری ہوئی تو ایک عورت، نزفتما صاف ستھری ہوئی تم دو عورتیں، نزفتما صاف ستھری ہوئی تم سب عورتیں، نزفتو صاف ستھرا ہوا میں ایک مرد، نزفنا صاف ستھرے ہوئے ہم سب مرد عورتیں۔ تو اب یہ اس کا ہو گیا۔ اس طرح کثرت ہے زیادہ ہونا، اس کا معنی ہوتا ہے جس کو ہم نے کاروما کے وزن پہ لے کے جانا ہے ماضی معروف بنانے ودم العین، تو کاسورا، ٹھیک ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے زیادہ ہونا۔ کاسورا زیادہ ہوا وہ ایک مرد، کاسورا زیادہ ہوئے وہ دو مرد، کاسورت کاسرو زیادہ ہوئے وہ سب مرد۔ اسی طرح آپ نے پوری گردان بنا دینی ہے۔ آگے سوال نمبر 2 ہے درج الافعال سے سیغوں کی پہچان کر کے سیغے کے مطابق ترجمہ کریں۔ اچھا یہ مشکل نہیں ہے، یہ جو لفظ بتا رہے ہیں آپ نے بالکل کاروما کے گردانوں کو سامنے رکھ کر نا اسی کے وزن پر سیغے چڑھاتے جانے ہیں، ترجمہ کرتے جانا اسی طرح جیسے اس کا ترجمہ کیا ہوا ہے۔ دیکھنا ہے کہ یہاں پر تو لگایا اس نے، اس لگایا کیا لگایا، سارا اسی کے اعتبار سے آپ ترجمہ کر سکتے ہیں۔ سکولنا کا مطلب ہوتا ہے مطلب بھاری ہونا، ٹھیک ہے، بوجھل ہونا، ٹھیک ہے، شکل کا مطلب۔ تو اب یہاں پر سکولنا صیغہ جمع متکلم ہے کہ ضمیر یہ جمع متکلم کی علامت ہے۔ ماضی کا صیغہ آپ کو پتہ ہے، صیغہ جمع متکلم بعض فعل ماضی مطلق مثبت معروف ثلاثی مجرد ہے، اسباب کارو میں اکرم ہے، کیونکہ سارے کاروما سے بتائیں گے۔ تو یہ ہو گیا جی، اس کا ترجمہ ہو گیا بھاری ہوئے ہم سب مرد، یا ہم دو یا ہم سب مرد۔ بصورتی اس کا مطلب ہوتا ہے انکھیارا ہونا، بینا ہونا، تو اس کا ترجمہ آپ یہ کر لیں کہ بصورتی پہلے صیغہ بتانا ہے، صیغہ واحد مذکر حاضر اور صیغہ واحد مؤنث حاضر، کیونکہ تا اگر زبر ہوگی تا پر تو یہ مذکر کا ہوگا، اگر تا کے نیچے زیر ہوگی تو مؤنث کا ہوگا۔ بصورتی صیغہ واحد مؤنث حاضر، کہ بینا ہوئی تو ایک عورت، ٹھیک ہے، انکھیاری ہوئی تو ایک عورت۔ آپ ترجمہ کر سکتے ہیں، اس کو منجد میں دیکھ سکتے ہیں، منجد میں اس کے یہ متعدد معنی ہے۔ طاہرت اس کا مطلب ہوتا ہے پاک ہونا، تو یہ صیغہ ہے واحد مؤنث غائب، ٹھیک ہے، کیونکہ تا ساکنہ مؤنث غائب کی علامت ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب یہاں پر کیونکہ یہ وزن بھی آپ بنا لینا کرومت کے وزن پر آ رہے، طاہرت پاک ہوئی وہ ایک عورت۔ اسی طرح دوفنا کرومنا کے وزن پر صیغہ جمع مؤنث غائب، اس کا مطلب ہوتا ہے کمزور ہونا، تو اس کا صیغہ جمع مؤنث غائب ہو گیا، معنی بنے گا کمزور ہوئیں وہ سب عورتیں۔ کبورتما یہ کبورتما جو ہے اب یہ اس کے اندر احتمال ہے کہ یہ تثنیہ مذکر یہ حاضر کا صیغہ ہے، تثنیہ مؤنث حاضر کا صیغہ ہے، کیونکہ دونوں کا ایک ہی وزن آتا ہے، تو ہم تثنیہ مذکر کے حوالے سے بھی ترجمہ کر لیں گے، تثنیہ مذکر کے مؤنث کے حوالے سے بھی ترجمہ کر لیں گے۔ اس کا مطلب ہوتا ہے بڑا ہونا، ٹھیک ہے، جو کابورا ہے، تو اب اس کا تثنیہ مذکر حاضر صیغہ ہے یہ، اور اسی طرح ترجمہ بنے گا بڑے ہوئے تم دو مرد۔ اگر مؤنث کا اعتبار کرے تثنیہ مؤنث حاضر کا تو بڑی ہوئی تم دو عورتیں۔ عظمہ کا مطلب بھی ہوتا ہے بڑا ہونا، کابورا کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی سے درجے میں بڑا ہونا، اور جو عظمہ ہے اس کا مطلب ویسے بڑا ہونا، تو اس کا مطلب بھی ہے۔ اب صیغہ بتانا ہے ہم نے، عظمہ کاروما کے وزن پر صیغہ واحد مذکر غائب، اس کا مطلب ہے بڑا ہوا وہ ایک مرد۔ شارفتا کارومتا کے وزن پر ہے،
اور شرافت کا مطلب ہوتا ہے یعنی بزرگ ہونا، اس کا مطلب یہی ہے، تو عزت دار ہونا. تو یہاں پر بزرگ ہونا کر لے ترجمہ. تو شرفتا صیغہ بتا رہا ہے کہ یہ ہے تثنیہ مؤنث غائب کا صیغہ کارمتا کے وزن پر، ٹھیک ہے، کیونکہ تثنیہ تا علامت تانیث کی ہے اور الف تثنیہ کی علامت آئی ہوئی ہے. تو اس کا مطلب ہوا بزرگ ہوئیں وہ دو عورتیں. بطلتو، اگر بطل یبطل کارما سے اس کا مطلب ہوتا ہے بہادر ہونا، ٹھیک ہے. ویسے اگر بطل یبطل ہو تو اس کا مطلب ہوتا ہے بیکار ہونا، رائگاں ہونا، جبکہ یہاں پر جو باطلا ہے اگر یہ کارما کے وزن پر آئے گا تو اس کا معنی لغت میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اس کا مطلب ہے بہادر ہونا. اسی سے کہتے ہیں بطل حریت، کہ وہ آزاد ہے اور بہادر ہے. تو اب اس کا ترجمہ ہم نے کرنا ہے. پہلے صیغہ بتانا ہے کہ صیغہ یہ واحد متکلم ہے. تو ضمیر جو ہے نا تا پر پیش، یہ واحد متکلم کی علامت ہے، ماضی کا صیغہ ہے، اور اس کا مطلب ہوا کہ بہادر ہوا میں ایک مرد، یا بہادر ہوا میں. اسی طرح سہولتما، یہ سہولت اس کا مصدر ہے، اور یہ سامعہ سے بھی آتا ہے، کارما سے بھی آتا ہے. اس کا مطلب ہوتا ہے آسان ہونا، نرمی ہونا، نرم ہونا. تو اب سہولتما میں بھی دو احتمال ہیں کہ یہ تثنیہ مذکر حاضر کا صیغہ ہے، تثنیہ مؤنث حاضر کا صیغہ ہے. تثنیہ مذکر حاضر کا صیغہ ہو تو ترجمہ بنے گا کہ آسان ہوئے، نرم ہوئے تم دو مرد. اگر مؤنث کا کریں تو نرم ہوئیں تم دو عورتیں. تو اللہ کے فضل و کرم سے ہم جو ہے یہ 8واں سبق اور 7واں سبق ہم نے پڑھا ہے. انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم اساس و صرف کا 9واں سبق پڑھیں گے.